الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما سيد الشهداء عليه السلام ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال أيضا في مقام آخر عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صلوات پڑھیں محمد. پروردگار آپ سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی دو مختلف آیات کی گزشتہ ایام کی طرح آج بھی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پہلی آیت بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے. میں ترجمہ کیے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ وہ آیت ہے کہ جس کی آپ اس مقام پر بیٹھ کر خود تفسیر کر رہے ہیں. تو آپ سے بہتر اس آیت کو کوئی نہیں پہچانتا، اس آیت کی کوئی معرفت نہیں رکھتا. دوسری آیت جسے میں نے گزشتہ روز بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا اور کچھ باتیں اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کی. سورہ فرقان سے تعلق رکھنے والی آیت تھی کہ جس کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ کے بندوں، رحمان کے بندوں کی خصوصیات پروردگار عالم اس مقام پر بیان فرما رہا ہے. رحمان کے بندے کیسے ہیں، رحمان کے بندے چلتے کیسے ہیں، رحمان کے بندے دوسروں سے مخاطب کیسے ہوتے ہیں، رحمان کے بندوں کی کیا کیا خصوصیات ہیں. اس آیت میں اور اس کے بعد آنے والی کچھ آیات کے اندر پروردگار عالم نے بندوں کی کچھ خصوصیات کو بیان کیا. گزشتہ روز آپ کی خدمت میں کچھ باتیں اس کلمے کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کی کہ پروردگار عالم نے اس طرح سے اس آیت کا آغاز کیا عباد الرحمن، رحمان کے بندے. پروردگار عالم کے مختلف اسماء ہیں، مختلف نام ہیں، مختلف صفات ہیں، لیکن پروردگار عالم نے اس صفت رحمان کا انتخاب کیا، اس اسم کا انتخاب کیا جو مخصوص ہے پروردگار کے ساتھ. اگر بغیر کسی قید کے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف پروردگار کے لیے استعمال ہوتا ہے.
یہ بندے کس کے ہیں؟ رحمان کے بندے۔ میں نے عرض کیا کہ رحمان کا کلمہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کا قرآن مجید کے اندر کثرت سے استعمال ہے۔ 113 مرتبہ اگر قرآن مجید کے اندر بسم اللہ آئی ہے تو 113 مرتبہ یہ کلمہ رحمان آپ کی زبانوں پر آتا ہے۔ 113 مرتبہ بسم اللہ کے اندر ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بسم اللہ کے علاوہ پروردگار عالم نے اپنی اس کتاب کے اندر، اس کتاب ہدایت کے اندر مختلف مقامات پر تقریباً 56 مرتبہ 56 مرتبہ استعمال کیا۔ خود اس سورہ فرقان کے اندر 5 مرتبہ اس کلمے کا استعمال دکھائی دیتا ہے۔ تو کلمہ بہت ہی اہم تھا، اور شاید پروردگار عالم جو یہ جملہ کہہ رہا ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اس کا کہنے کا مقصد بھی یہ ہو، یہ سمجھانا ہو کہ بندوں کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اور بندے وہ ہیں جو پروردگار عالم کی رحمت کے سائے میں اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر رحمت عامہ ہے، اور اس دنیا کے اندر اس کی رحمت خاصہ آپ کی منتظر ہے۔ تو کیونکہ یہ بندے اسی کی رحمت کے بلبوتے پر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اگر اس کی رحمت نہ ہو تو کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا رحمت پروردگار کی اہمیت ہے، انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم بار بار تاکید کر رہا ہے کہ دیکھو رحمت پروردگار کیا ہے، رحمت عامہ ہو یا رحمت خاصہ، رحمان کے بندے۔ اس کے بعد کلمہ استعمال کیا عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ عباد جمع ہے عبد کی، اور عبد کا معنی آپ سب جانتے ہیں، عبد یعنی بندہ، عربی زبان کا کلمہ ہے۔ عبد کہتے ہیں بندے کو۔ حقیقت میں جو پروردگار عالم انسان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ یہی صفت ہے کہ جس صفت میں، جس خصوصیت کے ساتھ پروردگار اس انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، یعنی وہ صفت عبودیت ہے، صفت بندگی ہے۔ پروردگار عالم انسان کو اس دنیا کے اندر اس صفت عبودیت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ جب انسان بندگی کرتا ہے، عزیزان محترم، انسان کی خلقت کا مقصد پروردگار عالم نے یہی بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تمہیں خلق نہیں کیا مگر کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ لیکن عبادت اور بندگی دونوں میں فرق ہے۔ عبادت ہمیشہ ہر جگہ پر ضروری نہیں ہے کہ بندگی کے ساتھ ہو۔ عبادت ضروری نہیں ہے کہ پروردگار عالم کی اطاعت بھی اسی طرح سے ہو جس طرح پروردگار چاہتا ہے۔ عبادت ہوگی لیکن اطاعت نہیں ہوگی، ظاہر میں اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، لیکن دل سے پروردگار عالم کے سامنے اگر کوئی خاضع نہیں ہے تو یہ صرف اور صرف ظاہری کیفیت ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں عبادت ہے، لیکن روح بندگی، روح عبودیت اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا عبادت اور عبودیت یہ دونوں کلمے جو استعمال ہوتے ہیں دونوں میں فرق ہے۔ زندگی کا مقصد بندگی ہے، پروردگار عالم کی بندگی، اور یہ بندگی وہ مقام ہے کہ اگر کوئی اس بندگی پر پہنچ جائے تو پھر مقام نبوت و رسالت و ولایت پر فائز ہوتا ہے۔ اس بندگی پر پہنچے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا، مقام بندگی پر فائز ہوئے بغیر کوئی رسول نہیں بن سکتا، مقام بندگی پر فائز ہو کر ہوئے بغیر کوئی ولی پروردگار، ولی خدا نہیں بن سکتا۔ سب سے پہلے جو مقام ہے وہ مقام بندگی ہے۔ لہٰذا آپ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر رسول خدا کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو رسول خدا کی جب خصوصیات بیان کرتے ہیں، کون ہے محمد مصطفیٰ کہ جس کا آپ اور میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ اپنی نماز کے اندر ہر روز اس جملے کی تکرار کرتے ہیں، اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اس کا بندہ ہے، اس کا رسول ہے۔ پہلے رسول خدا کی بندگی پر اشارہ ہو رہا ہے، پہلے رسول خدا کی بندگی کا تذکرہ ہو رہا ہے، پھر رسول خدا کی رسالت کا، یعنی بندگی وہ پہلا مرحلہ ہے۔ بندگی وہ مقام ہے کہ جس کے اوپر خود انبیاء فخر کر رہے ہیں۔ انبیاء کو اللہ کا بندہ ہونا زیادہ پسند ہے نسبت پہ رسول،
کیونکہ جو بندگی کے اندر مقام ہے، جو بندگی کے اندر مرتبہ ہے، وہ کسی میں نہیں ہے. تو عزیزان محترم، عبودیت، بندگی کا مطلب کیا ہے؟ بندگی کا مطلب، اگرچہ ہم اگر کسی کو کہیں بندہ تو ممکن ہے وہ شخص ناراض ہو جائے، لیکن انبیاء خوش ہوتے ہیں. کس کا بندہ؟ اللہ کا بندہ. اللہ یعنی نسبت. یہ بندہ کس کی نسبت؟ کس کا بندہ؟ بندہ ہونا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا بندہ ہونا باعث فخر ہے. اللہ کا بندہ ہونا باعث فخر ہے. لہذا ائمہ معصومین، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ میرا فخر، میرے لیے فخر اس بات میں ہے کہ میں پروردگار تیرا بندہ ہوں. بندگی کے اندر فخر محسوس کرتے ہیں. خدا ہمیں عبد دیکھنا چاہتا ہے، پروردگار ہمیں عابد. یہ اصل مقصد ہے ہماری زندگی کا، عابد ہونا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہم عبد بن گئے تو عبادت خود بخود پیچھے آئے گی. لیکن ممکن ہے کوئی عابد ہو، عبد پروردگار نہ ہو، جس کی مثال آپ کے سامنے ابلیس کی صورت میں موجود ہے. عبادت بہت زیادہ ہے. ابلیس کی عبادت کوئی کم نہیں تھی. 4000 سال پروردگار عالم کے سامنے سجدے میں پڑا رہا، لیکن تسلیم کی کیفیت کیا ہے؟ عبودیت کی حالت کیا ہے؟ پروردگار عالم کہتا ہے اس کے سامنے جھک جا، انکار کرتا ہے. بس معلوم ہو اندر سے پروردگار کے سامنے نہیں جھکا تھا، ظاہر میں جھک رہا تھا. پروردگار بندگی چاہتا ہے، عبودیت چاہتا ہے، اطاعت چاہتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیں محمد، کے پاس ایک جوان آیا، کہا اے اللہ کے نبی، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. رسول خدا نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، جہاد پہ جاؤ، جہاد کا بڑا مقام ہے. جہاد پہ گئے اور تم اگر شہید ہو گئے تو پروردگار عالم کے نزدیک تمہارا رزق ہے، رزق اللہ کے نزدیک ہوگا. جہاد پر اگر تم شہید ہو گئے تو اجر کے طور پر پروردگار عالم تمہیں جنت عطا کرے گا. تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں جانا تو چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں؟ بوڑھے ماں باپ ہیں جو مجھے اجازت نہیں دیتے. بوڑھے ماں باپ گھر میں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے پاس رہو، ہماری خدمت کرو. اب رسول خدا نے کیا فرمایا؟ اب رسول خدا نے فرمایا کہ اگر ان کی تم ایک رات خدمت کرو گے، ایک رات، کن کی؟ بوڑھے ماں باپ کی. وہ بوڑھے ماں باپ بھی کہیں یہ تو ذکر نہیں ہوا کہ جناب وہ کوئی رسول ہے، وہ کوئی نبی ہے، وہ کوئی معصوم ہے. نہیں، عام انسان ہے، گناہگار انسان ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس سے خطا نہ ہوتی ہو. لیکن کہا ماں باپ ہیں، کہا تم اگر اپنے بوڑھے ماں باپ کی ایک رات خدمت کرو گے تو 1 سال جہاد کے ثواب سے زیادہ اجر تمہیں پروردگار دے گا. 1 سال کا جہاد ایک طرف، بوڑھے ماں باپ کی خدمت ایک طرف. عزیزان محترم، ہمیں عبد بننا ہے. یہاں پر آ کر اگر کوئی کہے کہ نہیں مجھے جہاد پر جانا ہے، یہاں آ کر ممکن ہے رسول کے سامنے کوئی کہے کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے تو جہاد پر ہی جانا ہے. رسول خدا کہے گا نہیں، پروردگار چاہتا ہے کہ تو اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ کی خدمت کر. یہ ان کے سامنے تسلیم ہونا نہیں ہے، پروردگار کے سامنے تسلیم ہونا ہے. حکم پروردگار ہے. لہذا اگر پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ اگر تم سے یہ کہیں کہ مسجد میں نہ جاؤ، گھر میں نماز پڑھو، شرعی مسئلہ، محبت کے ساتھ، ان کو تکلیف ہے، ان کو پریشانی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آج تم یہیں گھر میں فرادہ نماز پڑھو، تو تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ دین کیا کہتا ہے؟ احادیث معصومین کیا کہتی ہیں؟ احادیث کہتی ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم وہاں پر پڑھو، تم اس مستحب عمل کو چھوڑ دو. یعنی مسجد میں جانا جو مستحب ہے، جس کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن اگر تمہارے ماں باپ کہیں کہ یہیں گھر میں پڑھو تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کے امر پر، ان کے حکم کے اوپر جھک جاؤ. عزیزان محترم، یہ ان کے امر پر جھکنا نہیں ہے، یہ ان کے سامنے تسلیم ہونا نہیں ہے. حقیقت میں یہ جھکنا پروردگار کے سامنے جھکنا ہے، کیونکہ پروردگار نے کہا ہے. اگر پروردگار کہتا ہے میرے نبی کے سامنے جھکو، اگر پروردگار کہتا ہے میرے ولی کے سامنے جھکو، تو حقیقت میں یہ خدا کے سامنے جھکنا ہے.
اگر انسان ماں باپ کے سامنے جھک رہا ہے تو حقیقت میں وہ پروردگار کے سامنے جھک رہا ہے. کیوں؟ حکم پروردگار ہے. یہ ہے بندگی. بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. بندہ اسے کہتے ہیں جس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی. جو مولا نے، جو آقا نے کہہ دیا، بندہ اس کے سامنے تسلیم ہے. پروردگار عالم چاہتا ہے کہ تم اس کیفیت میں آ جاؤ. اور جب انسان، توجہ کیجیے گا، جب انسان بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے، تو اب اس کی عبادت صرف مصلی کے اوپر عبادت نہیں ہوتی. اب اگر وہ بستر پر سو رہا ہو تو بھی عبادت ہوتی ہے، اگر وہ جنگ کے اندر تلوار چلا رہا ہو تو بھی عبادت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے سو رہا ہے، اللہ کے لیے تلوار اٹھا رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. وہ گھر سے اگر نکل رہا ہے اپنے گھر والوں کے لیے رزق کی تلاش میں، تو کیا ہے؟ کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے کہ گھر والوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلو، تو یہ حقیقت میں اللہ کے سامنے تسلیم ہو رہا ہے، پروردگار کے سامنے تسلیم ہو رہا ہے. لہٰذا اس کا گھر سے نکلنا پروردگار عالم عبادت میں لکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہے. تو انبیاء، اولیاء، اوصیاء اپنے لیے جس چیز کے اندر فخر محسوس کرتے ہیں وہ ہے اللہ کا بندہ بننا، اللہ کا عبد بننا. جناب عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ روح اللہ، اولو العزم نبی ہے. پروردگار عالم کا وہ نبی، یعنی چند نبیوں میں سے ایک نبی ہے. تاریخ قرآن یہ بتاتی ہے، قرآن مجید کی آیات یہ بتاتی ہیں کہ گہوارے کے اندر ہیں سب سے زیادہ کم سنی کے اندر اپنی نبوت کا اعلان کرنے والا وہ معجزہ پروردگار گہوارے کے اندر ہے. جب جناب مریم اشارہ کرتی ہیں اس بچے سے پوچھ لو، تو جناب عیسیٰ کی زبان کے اوپر جو آیت جاری ہوئی جسے قرآن مجید نے نقل کیا، جناب عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ جناب عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نہیں. جناب عیسیٰ نے سب سے پہلے جس صفت کا ذکر کیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ کی طرف سے کتاب لے کر آیا ہوں اور پروردگار عالم نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. یعنی جناب عیسیٰ جس کلمے کا انتخاب سب سے پہلے کر رہے ہیں، جو کلمہ جناب عیسیٰ کی زبان مبارک پر سب سے پہلے جاری ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے بندہ. حضرت ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ. لیکن ابراہیم کو جو چیز پسند ہے وہ ہے بندگی پروردگار، وہ ہے عبودیت پروردگار. اور یہ اتنی پسند ہے کہ وہ لوگ جو اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے، جنہوں نے آگ جلائی تھی جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے، وہ آگ کے قریب جانے سے گھبرا رہے تھے، لیکن جناب ابراہیم کی پیشانی کے اوپر کوئی پسینہ نہیں تھا. یہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ کے بندے کا کمال یہ ہے کہ عزیزان محترم، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتا، اس کی نگاہ صرف اور صرف پروردگار کی طرف ہوتی ہے، اپنے رب کی طرف، اپنے معبود کی طرف. لہٰذا اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بتاؤ. کہا میرا رب بہتر جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. اللہ کے فرشتے سے حاجت طلب نہیں کی. یہ ہے عاشقی کا ایک مرحلہ، عشق پروردگار میں ڈوبا ہوا ہے، لہٰذا کسی اور سے خطاب نہیں کر رہا. لہٰذا عزیزان محترم، یہ بندگی ہے جو اہل بیت، جو ائمہ معصومین، جو انبیاء پسند کرتے ہیں. بشر حافی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک صحابی ہے. امام کاظم علیہ السلام کا بغداد سے گزر ہوا، دیکھا ایک گھر کے باہر سے گزر ہوا، اس گھر میں سے میوزک کی آواز بلند ہو رہی ہے. امام کاظم علیہ السلام جب اس دروازے پر پہنچے، اسی لمحے میں ایک خاتون، ایک کنیز دروازے پر آئی کسی کام سے. امام نے جب اس کو دیکھا تو اس سے ایک سوال کیا. کہا یہ بتا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ کہا میرے مالک کا. کہا یہ بتا وہ عبد ہے یا غلام، وہ عبد ہے یا آزاد، وہ عبد ہے یا آزاد. تو اس نے پلٹ کر کہا کہ میرا مالک کیسے عبد ہو سکتا ہے، میرا مالک آزاد ہے. تو امام نے پلٹ کر صرف ایک جملہ کہا، ایک نورانی کلمہ. یہ جو آپ سے کہا جاتا ہے نا کہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث
پڑھا کرو، سنا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نورانی کلمات ہیں، یہ ڈائریکٹ جا کر دل پر لگتے ہیں. امام موسیٰ کاظم سے جب کہا، امام موسیٰ کاظم نے کہا کہ اسی وجہ سے کہ یہ آزاد ہے، اسی وجہ سے اس کے گھر سے اس قسم کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. کنیز واپس گھر میں گئی، اور گھر میں جانے کے بعد جب اس سے مالک نے پوچھا دیر کیوں ہوئی، کہا کہ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے مجھ سے ایک عجیب سوال کیا. کہا یہ بتاؤ کہ یہ صاحب خانہ عبد ہے یا آزاد ہے، کسی کا بندہ ہے یا کسی کا بندہ نہیں ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ کسی کا بندہ نہیں ہے میرا مالک. تو اس نے پلٹ کر مجھ سے یہ کہا کہ اسی لیے اس گھر سے ایسی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جس کیفیت میں وہ شخص تھا اسی کیفیت میں گھر سے باہر نکلا، ننگے پیر تھا، دوڑتا ہوا امام کے قدموں پر پہنچا، امام کی خدمت میں پہنچا. کہا مولا میں بندہ بننا چاہتا ہوں، میں بندہ بننا چاہتا ہوں، میں بندگی پروردگار میں آنا چاہتا ہوں. تاریخ کہتی ہے اس کے بعد اس شخص کا مقام، اس شخص کا مرتبہ اتنا بلند ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا بندہ بن گیا. حدیث قدسی ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، تم اللہ کے لیے کرو، تم اللہ کی خدمت کرو، پروردگار عالم پوری کائنات کو تمہارے قدموں میں رکھ دے گا. تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ شخص اس واقعے کے بعد اس کا مقام یہ ہوا کہ ایک شخص اس سے ملنے کے لیے بغداد آیا. جب اس کے گھر کی طرف رات ہو چکی تھی، اس کے گھر کی طرف نہیں گیا، مسافر خانے میں رکا، کہا صبح ہوگی تو جاؤں گا. رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے، اس کے نیچے سے وہ گزر رہا ہے. اس نے کہا اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا صبح بشر حافی کے گھر جاؤں گا، بشر حافی سے ملاقات کروں گا، تو اسی سے جا کر میں پوچھ لوں گا اس کا مطلب کیا ہے. صبح ہوئی، بشر حافی کے جب دروازے پر پہنچا تو دیکھا وہاں سے ایک تابوت باہر نکل رہا ہے، ایک جنازہ نکل رہا ہے. اس نے پوچھا بھائی کس کا جنازہ ہے؟ کہا بشر حافی اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اس نے کہا میں تو آیا تھا اس کی زیارت کے لیے، اس سے ملنے کے لیے. چلو کوئی بات نہیں، مومن کو کاندھا دینا بھی بہت ثواب ہے. کہتا ہے کہ میں اس کو کاندھا دینے کے لیے اس کے تابوت کے نیچے آیا. جیسے ہی اس کے تابوت کے نیچے آیا تو اس کے تابوت میں سے آواز آئی کہ تیرے خواب کی تعبیر یہی ہے، تو جس بادل کے ٹکڑے کے نیچے تھا وہ میرا تابوت تھا. یعنی اگر کوئی بندگی پروردگار میں آ جائے تو پروردگار عالم اس کو اس مقام پر لے آتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کی خواب کی تعبیرات بیان کر رہا ہوتا ہے. یہ بندگی پروردگار ہے. لہذا حدیث قدسی میں یہ موجود ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے عبدی اطعنی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، اجعلک مثلی، توجہ کیجئے گا، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنی مثل قرار دوں گا. یعنی میری صفات تیرے وجود سے ظاہر ہونے لگیں گی. پروردگار عالم کی مثل کوئی بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، پروردگار جیسا کوئی نہیں ہے. اصلاً یہ تصور کرنا یعنی شرک. لیکن پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کے لیے مثل اعلیٰ ہیں. اس کی صفات مختلف مقامات سے ظہور کرتی ہیں، مختلف اس کے نمائندے ہیں اس دنیا کے اندر کہ جن کے وجود بابرکت سے پروردگار عالم کی مختلف صفات کا ظہور ہوتا ہے. لہٰذا حدیث قدسی یہ کہہ رہی ہے عبدی تو میری عبادت کر، تو میری عبادت کر، عبدی اطعنی، تو میری اطاعت کر. تو اگر میری اطاعت کرے گا تو میں تجھے کیا کروں گا؟ اجعلک مثلی، میں تجھے اپنی مثل قرار دوں گا، میری صفات تجھ سے ظہور کریں گی. اب اس کا سننا اس بندے کا جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا، جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے قدم اٹھاتا ہے، جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی آنکھوں کو اٹھاتا ہے، جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زبان کو کھولتا ہے. عزیزان محترم، جب اللہ کی رضا ہر جگہ پر ہوتی ہے تو اب اس کی زبان لسان اللہ بن جاتی ہے، اس کی آنکھ عین اللہ بن جاتی ہے، اس کا ہاتھ ید اللہ بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا. اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے، اس کا سننا اللہ کا سننا ہے، اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. وجہ اللہ عین اللہ اذن اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں، اللہ کی اس کا ہم و غم اللہ کی اطاعت ہے.
اور وہ پروردگار کہتا ہے تو میری اطاعت کرے گا میں تجھے اپنی صفات کا مظہر قرار دوں گا، اپنی صفات کا مظہر قرار دوں گا۔ لہٰذا روایات ایک نہیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا علی انت باب اللہ، یا علی انت حجت اللہ، یا علی انت طریق الی اللہ۔ تو حجت اللہ ہے، تو باب اللہ ہے، تو اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے، تو نبأ العظیم ہے، انت نبأ العظیم، انت صراط المستقیم، وانت المثل الاعلیٰ، تو مثل اعلیٰ ہے۔ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ امیر المومنین نے اپنی مرضی خدا کو بھیج دی ہے، وہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھ رہا۔ عبد یعنی یہ، عبد یعنی وہ کہ جو اپنا اختیار کسی اور کو دے دے، جو اپنے اوپر اختیار نہ رکھتا ہو اسے کہتے ہیں بندہ۔ تو حدیث قدسی کہہ رہی ہے عبدی اتینی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنی طرح سے قرار دوں گا، اجعلو کا مثلی۔ دوسرا فقرہ اسی حدیث قدسی کا، پروردگار کی طرف سے آ رہی حدیث، کہتے ہیں کہ انا حی لا اموت، میں حی ہوں لا اموت، پروردگار وہ ہے کہ جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اجعلو کا حیا، میں تجھے ایسی زندگی دوں گا، ایسی حیات دوں گا، لا تموت، موت کو موت آ جائے گی لیکن تو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ موت کو موت آ جائے گی لیکن تجھے موت نہیں آئے گی۔ حسین ابن علی کو مارنے والی موت کو موت آ گئی لیکن حسین زندہ ہے، حسین کے اصحاب زندہ ہیں، اہل بیت کو نقصان پہنچانے والوں کا نام و نشان نہیں ہے لیکن ان کا نام زندہ ہے۔ میں تمہیں ایسی حیات دوں گا، ایسی حیات، حیات طیبہ، تم باقی رہو گے، تمہاری طرف جو موت آئے گی اس کو موت آ جائے گی۔ جتنے بھی فرعون تھے، جتنے بھی نمرود تھے، جتنے بھی ظالم تھے، سب کے سب مر گئے، کوئی نہیں بچا۔ اگر بچا تو کون بچا؟ عبد خدا، بندہ خدا، وہ کہ جو عبودیت پروردگار میں ڈوب چکا تھا۔ حسین باقی ہے، علی باقی ہے، حسن باقی ہے، اہل بیت علیہ السلام کا نام باقی ہے، باقی سب ختم، مٹی میں مل گئے، نشان عبرت بن گئے۔ کہا کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، تم زندہ رہو گے، جب تک دنیا ہے اس وقت تک تم زندہ رہو گے۔ انا غنی لا افتقر، پروردگار اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے، عبدی، میرے عبد، اے میرے بندے، انا غنی لا افتقر، میں بے نیاز ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اجعلک غنیا لا تفتخر، اگر تو میری اطاعت کرے گا میں تجھے بے نیاز کر دوں گا، تو کبھی کسی کے سامنے جا کر ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ پروردگار عالم دیکھیں کس مقام سے اس انسان کو بے نیاز کر رہا ہے۔ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، بے نیاز ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید مختلف مقامات پر یہ گفتگو کر رہا ہے، انسان کو انسان کی حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی الحمید، غنی مطلق، غنی بے نیاز اگر کائنات میں کوئی ہے تو پروردگار کی ذات، اس کے علاوہ جو کچھ ہے محتاج ہے، سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ لیکن وہی پروردگار حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے اگر تو بے نیاز ہونا چاہتا ہے تو میری اطاعت کر، اللہ کی اطاعت کر، بے نیاز ہو جائے گا۔ اور عزیزان محترم، جس کے پاس یہ بے نیازی کی بات جب آتی ہے، فقر کی جب بات آتی ہے نا، تو ہمارے ذہنوں کے اندر اکثر فقر آتا ہے، تو فقر سے ہمارے ذہن کے اندر جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے مادیات، دنیا کا فقر، پیسے کا نہ ہونا یعنی فقیر۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام اس کو فقیر نہیں کہتے، اہل بیت کسی اور چیز کو فقر جانتے ہیں۔ اہل بیت پیسے کے نہ ہونے کو فقیر نہیں کہتے، اہل بیت کہتے ہیں فقیر وہ ہے جس کے پاس ولایت اہل بیت نہ ہو، فقیر وہ ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک چاہنے والا ہے، شکوہ کر رہا ہے، شکوہ اگر مولا سے نہ کرے تو کس سے کرے؟ مولا کے پاس آیا، کہا مولا حالات بہت خراب ہیں، تنگ دستی ہے۔ مولا نے کہا کہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ تو فقر میں مبتلا ہو گیا ہے،
کہا مولا میں فقیر ہو گیا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, یہ دیکھیے ایسا مسئلہ, یہ مسئلہ, یہ مسئلہ. مولا فرماتے نہیں, تو جیسا بول رہا ہے کہ تو فقیر ہے, تو ایسا نہیں ہے. قسم کھا کے کہتا ہے مولا میں ایسا ہوں. مولا فرماتے ہیں اچھا یہ بتا کہ اگر تجھے کوئی 100 دینار دے اور تجھ سے یہ کہے کہ تو ہم سے برات کر, تجھے کوئی 100 دینار دے اور تجھ سے یہ کہے کہ تو ہم سے برات کر, تو کرے گا؟ کہا نہیں کروں گا. کہا اگر تجھے کوئی 1000 دینار دے اور تجھ سے یہ کہے کہ تو ہم سے براءت کر, تو کرے گا؟ کہا نہیں کروں گا. مولا کہتے ہیں کہ جس کے پاس اتنی قیمتی شے موجود ہو, 1000 دینار کے اندر بھی وہ بیچنے کے لیے تیار نہ ہو, وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے, وہ فقیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یار وہ فقیر کیسے ہو سکتا ہے؟ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس ولایت اہل بیت نہیں ہے, جس کے پاس محبت اہل بیت نہیں ہے. عزیزان محترم, یہ سرمایہ ہے جو پروردگار عالم نے آپ کو دیا ہے. من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ. جس کو پروردگار عالم رزق کے طور پر محبت اہل بیت عطا کر دے, اسے پروردگار نے دنیا اور آخرت کی خیر عطا کر دی. دنیا اور آخرت کی خیر محبت اہل بیت میں. یعنی مانوی رزق, مادی رزق کے بغیر انسان اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے, لیکن مانوی رزق اگر نہ ہو, اگر مانوی رزق نہ ہو, اگر محبت اہل بیت نہ ہو, تو اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے مرنے کے بعد سب بیکار ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. تو امام پروردگار فرما رہے حدیث قدسی میں کہ انا غنی لا افتقر, کہا میں غنی ہوں, میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. اجعلک غنیا, میں تجھے غنی قرار دے دوں گا. لا تفتقر, تو کسی کے پاس ہاتھ جا کر نہیں پھیلائے گا. شرط کیا ہے؟ کہا میرا بندہ بن جا, میری اطاعت کر. تو میری اطاعت کرے گا, میری بندگی میں آ جائے گا, میں تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا. پھر فرمایا, کہا کہ انا مہما اشا یکن اجعلک مہما تشا یکن. کہا میں جو چاہتا ہوں کر دیتا ہوں. ہاں, کن فیکن, میں جو چاہتا ہوں, جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں وہ ہو جاتی ہے. تو میرا بندہ بن جا, تو میری اطاعت میں داخل ہو جا, تو بھی ایسا ہی ہو جائے گا. تو جو چاہے گا وہ ہوگا. تو بندہ تو بن. عزیزان محترم, پہلا فقرہ لہ المثل الاعلیٰ, اس کی صفات کا ظہور ہوگا جو اس کا بندہ بن جائے, جو اس کی بندگی میں آ جائے, جو اس کی اطاعت کے اندر آ جائے. پروردگار عالم اس کو اتنا بلند کرے گا کہ اس کے وجود سے پروردگار عالم کی صفات ظاہر ہوں گی. کہا میں جو چاہتا ہو جاتا ہے, تو میرا بندہ بن جا, تو میری اطاعت کرنا شروع کر دے, تو بھی جو چاہے گا وہ ہوگا, تو بھی جو چاہے گا ہوگا. کوئی مثال ہے؟ الا ماشاء اللہ. معصومین کی زندگی بھری ہوئی ہے, انبیاء کی زندگی بھری ہوئی ہے. چوتھے امام کی شہادت کے ایام ہیں. چوتھے امام کے زمانے کے اندر چوتھے امام کا ایک چاہنے والا بار بار ہر سال جب بھی مکے پہ حج کرنے جاتا تھا, بصرہ کا رہنے والا ہے, حج کرنے جاتا تھا تو اس کے بعد مدینے جاتا تھا رسول خدا کی زیارت اور وقت کے امام کی زیارت, چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی زیارت کرتا تھا. بلخ کا رہنے والا ہے, بلخ سے آتا ہے مکے کی سرزمین پہ, حج کی عبادت انجام دیتا ہے اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے, امام کے پاس آتا ہے, امام کی خدمت میں آتا ہے. امام کی خدمت میں جب آتا ہے تو تحفے تحائف لے کر آتا ہے, مولا یہ آپ کی خدمت میں, یہ تحفے, یہ ہدیے. مسلسل اس کا یہی کام ہے. کہتے ہیں ایک سال اس کی بیوی نے اسے ایک جملہ کہا کہ تو ہر سال جاتا ہے اپنے مولا کے پاس, اپنے آقا کے پاس, اپنے امام کے پاس, اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہدایہ لے کر جاتا ہے. کیا انہوں نے بھی تجھے کبھی کوئی ہدیہ دیا, کوئی تحفہ دیا؟ تو اس چاہنے والے نے پلٹ کر کہا کہ وہ حجت اللہ ہے, وہ میرا امام ہے, وہ اللہ کا بندہ ہے. یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ وہ دنیا اور آخرت کا بادشاہ ہے. جب اس نے تعریف کرنا شروع کی تو اسے کچھ پشیمانی ہوئی, شرمندگی ہوئی, خاموش ہو گئی. روایت کہتی ہے یہ اس سال بھی گیا. اب جب حج کرنے کے بعد چوتھے امام کی خدمت میں پہنچا, چوتھے امام نے اس کا استقبال کیا, اپنے گھر کے اندر خود اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا. جب کھانا کھلا چکے,
تو پھر اس کے ہاتھ دھلانے کے لیے خود چوتھے امام کھڑے ہوئے, نیچے تش رکھا ہوا ہے, ہاتھ میں امام کے پانی ہے, اور امام نے پانی ڈالنا شروع کیا اس کے ہاتھوں پر. 1/3 پانی نیچے گرا اس تشت کے اندر. تو امام نے کہا کہ یہ کیا گرا؟ کہا مولا پانی. مولا نے کہا نہیں, غور سے دیکھ, یہ پانی نہیں ہے, یہ سرخ یاقوت ہے. دیکھا سرخ یاقوت. دوبارہ مولا نے پانی ڈالا, پھر وہ پانی اس تشت میں گرا. کہا کیا ہے؟ کہا مولا پانی. کہا نہیں, غور سے دیکھ. کہا کہ یہ لولو ہے. 3 مرتبہ مولا نے پانی ڈالا, تینوں مرتبہ وہ پانی جواہرات میں تبدیل ہوا. اس کے بعد مولا نے اس کی خدمت میں وہ جواہرات دیا اور کہا کہ ہماری طرف سے اپنی زوجہ کو دے دینا, ہماری طرف سے اپنی زوجہ کو لے جا کر دے دینا. یہ شخص واپس پلٹ کر آیا, امام کے دیے ہوئے اس ہدیے کو اپنی زوجہ کے لیے دیا. اس نے جب یہ ہدیہ دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا آئندہ سال جب جاؤ گے تو مجھے بھی لے کے جاؤ گے, میں بھی امام کی زیارت کے لیے جاؤں گی. روایت کہتی ہے اگلے سال جب یہ مومن, جب یہ مولا کا چاہنے والا امام کی خدمت میں جا رہا تھا, حج پہ جا رہا تھا, حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد مدینے کے قریب پہنچا تو اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. بیوی کو چھوڑ کر امام کی خدمت میں آیا, روتا ہوا, کہا مولا میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی. مولا نے جب یہ سنا, مولا مصلی پر آئے اور پروردگار عالم سے گفتگو کی, راز و نیاز کی, اور ایک جملہ کہا نہیں تیری بیوی زندہ ہے, جا جا اس کے پاس چلی جا. حدیث قدسی میں پروردگار کیا فرماتا ہے؟ کہا تو میرا بندہ بن جا, تو میرا بندہ بن جا. زین العابدین سید الساجدین جب سجدے میں جاتے تھے تو آپ کی زبان کے اوپر ایک جملہ جاری ہوتا تھا, ایک کلمہ, الہی عبیدک بفنائک. عبد نہیں, تیرا بہت ہی حقیر بندہ, صرف بندہ نہیں, عبیدک بفنائک, مسکینوں کا بفنائک, فقیروں کا بفنائک. یعنی چوتھے امام جب سجدے میں جا رہے ہیں تو آپ کی یہ کیفیت ہے, چوتھے امام کی عبادت, چوتھے امام کے سجدے, وہ بندگی جو چوتھے امام سے ظہور کرتی ہے اس کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی. تو عزیزان محترم, جب تم میرے بندے بنو گے, پروردگار کہہ رہا ہے تو میری اطاعت کر, تو میرا بندہ بن جا, میں تجھے کیسا کر دوں گا؟ ایسا کر دوں گا, انا مہما اشا یکن, جو میں چاہتا ہوں ہو جاتا ہے, تو بھی جو چاہے گا ہو جائے گا, تو بھی جو چاہے گا ہو جائے گا. وہ شخص دوڑتا ہوا اپنے خیمے کے پاس پہنچا, دیکھا بیوی بیٹھی ہوئی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں مر گئی تھی, میرے موت کا وقت قریب تھا, ملک الموت آیا. ایک مرتبہ وہ چاہتا تھا کہ اس دنیا سے مجھے لے کر جائے. ایک بزرگ شخصیت آئی جس کے سامنے, جس کو دیکھتے ہی ملک الموت دو زانو ہو گیا, بہت ہی احترام کے ساتھ بیٹھا اور اس نے سلام کرنا شروع کیا, السلام علیکہ یا زین العابدین, اے عبادت گزاروں کے سردار, آپ پر میرا سلام. السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ, اے اللہ کے خلیفہ آپ پر میرا سلام. اس آنے والے نے کہا کہ میں نے پروردگار عالم سے اس کے لیے مہلت مانگی ہے, اس کی روح کو تو قبض مت کر, میں پروردگار عالم سے مہلت لی ہے, پروردگار مہلت دے رہا ہے. کہا وہ واپس چلا گیا اور میں دوبارہ سے اپنی اس زندگی میں پلٹ آئی. کہا وہ کیسا تھا؟ اب اس عورت نے بتانا شروع کیا کہ وہ شخص ایسا تھا, وہ شخص ایسا تھا, وہ شخص ایسا تھا, اور اس کا شوہر گریہ کر رہا تھا. کہا کہ یہ ساری کی ساری خصوصیات تو میرے امام کی خصوصیات ہیں. دونوں امام کی طرف چلے. روایت کہتی ہے جب امام کی خدمت میں پہنچی ہے وہ عورت تو اس نے مولا کو دیکھتے ہی کہا یہی تو وہ شخصیت تھی کہ جو اس خواب میں نے جس شخصیت کو دیکھا تھا. اے بندے, تو میری عبادت, میری اطاعت کر, تو میری بندگی میں آ جا, میں تجھے اپنی طرح سے قرار دے دوں گا. تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. انسان اگر بندہ بن جائے تو پروردگار عالم اسے اپنی صفات کا مظہر کراتا ہے. تو عزیزان محترم, بندہ یعنی وہ کہ جو اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک نہیں سمجھتا. بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک نہیں سمجھتا. مالکیت کو اپنے آپ سے ختم کر دو, مالکیت کو اپنے آپ سے ختم کر دو, بن جاؤ گے بندے. یہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے, یہ میرا نہیں ہے. یہ جو ہماری زبان کے اوپر ایک کلمہ آتا ہے میرا 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 میرا, بندہ جب بن جاتا ہے تو میرا کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ اللہ کا ہوتا ہے.
یہ کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ طاقت کس کی؟ اللہ کی. یہ دولت کس کی؟ اللہ کی. قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں نا، ما فی السما للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کے لیے. جب آپ کا میرا کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ہم کسی جنازے کو دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ. یہ کس کا تھا؟ اللہ کا تھا، اللہ کی طرف پلٹ گیا. یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ پروردگار کا ہے. اگر میرے اور آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ امانت ہے پروردگار کی، امانت ہے پروردگار کی. لہذا ہمارے پاس اگر یہ چیز ہماری ہوتی تو عزیزان محترم کبھی ہم سے جدا نہیں ہوتی. یہ جو ہم کہتے ہیں میری جوانی، اگر یہ میری جوانی ہوتی تو کبھی یہ بڑھاپے میں تبدیل نہیں ہوتی. میری طاقت اگر یہ میری ہوتی تو کبھی بھی یہ کمزوری میں بدلتی نہیں. یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، جوانی ختم ہو جاتی ہے، یہ زور ختم ہو جاتا ہے، یہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ختم ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ آپ کی نہیں ہے. اگر یہ آپ کی ہوتی تو آپ کے پاس رہتی. یہ اس کا ہم سے چھن جانا، یہ ہم سے جدا ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ ہماری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے. کس کی ہے؟ اس کی ہے کہ جو مالک کائنات ہے، جس کا میں بندہ ہوں. اس نے مجھے دی تھی، وہ جس کے ہاتھ میں دنیا کے سارے امور ہیں. تدبیر کرنا اس کا کام ہے. میرا کام تدبیر کرنا نہیں ہے، میرا کام بندگی کرنا ہے، میرا کام اطاعت کرنا ہے. اس کی تدبیر میں جب بھی میں کسی بھی قسم کی عمل دخل کروں گا، نتیجہ بہت ہی برا دیکھوں گا. میرا کام نہیں ہے. دل بندگی میں مشغول ہو جائے نا عزیزان محترم، جو مولا فرما رہے ہیں، یعنی یہ بندگی. ابلیس جو پروردگار کی بارگاہ سے نکالا جا رہا ہے، اس کے دل کے اندر پروردگار عالم کا وہ اطاعت محض، وہ بندگی داخل ہوئی نہیں تھی. ورنہ وہ پروردگار کی عبادت کرنے کے بعد جب پروردگار کہتا ہے بندہ، یعنی جس کی مرضی نہیں. کیسا بندہ تھا کہ پروردگار کہتا ہے سجدے میں چلے جا، اور وہ سجدے میں جانے سے انکار کر رہا ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابھی بندگی کی منزل پر نہیں پہنچا تھا. یہ بہت بڑا عابد ضرور تھا، عبادت گزار تھا، لیکن اللہ کا بندہ نہیں بنا تھا. اگر بندہ بن جاتا تو مخالفت نہیں کرتا. بندہ دیکھنا ہے تو کربلا میں جا کے دیکھو، وہ ہے بندہ جو سب کچھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد سجدے میں سر رکھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. یہ ہے بندہ. تو عزیزان محترم، اگر انسان توجہ کرے، اگر انسان اللہ کی طرف دیکھے، اگر انسان مالکیت کو، ملکیت کو اللہ کی طرف دیکھے، ملکیت میری نہیں ہے، اگر انسان یہ سمجھ جائے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی تدبیریں ہیں وہ سب کی سب اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، میرا کام اس کی اطاعت کرنا ہے. اگر انسان کا دل بندگی پروردگار میں مشغول ہو جائے تو پھر انسان وادی تقویٰ کے اندر قدم رکھتا ہے. اور پھر یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کے لیے پروردگار عالم کی خاص ہدایت شامل حال ہوتی ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کہا یہ کس کے لیے کتاب ہدایت کرے گی؟ کس کی ہدایت کرے گی؟ یوں تو سب کے لیے ہدایت کرنے کے لیے آئی ہے، لیکن خاص ہدایت جن لوگوں کی ہوگی وہ کون ہیں؟ وہ ہیں صاحب تقویٰ، وہ ہیں متقی افراد. امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ ما خلق العباد الا لیعرفوا فاذا عرفوه عبدوه. امام فرما رہے ہیں، شہید کربلا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بندوں کو خلق نہیں کیا مگر کس لیے؟ الا لیعرفوه، مگر یہ کہ اس پروردگار عالم کی معرفت حاصل کریں، اس کو پہچانیں. اور یاد رکھو، جب وہ پروردگار عالم کی معرفت حاصل کر لیں گے تو پھر پروردگار عالم کی بندگی کریں گے. ابلیس کی معرفت میں کمی تھی، ابلیس پروردگار عالم کو نہیں پہچان سکا، لہٰذا پروردگار عالم کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا کہ میں مٹی سے نہیں بنا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ اوپر جاتی ہے وہ نیچے جاتی ہے، اور مقایسہ کرنے لگا. پروردگار عالم نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. تو یہ عابد تھا لیکن عبد نہیں تھا، بندہ پروردگار نہیں بنا تھا. امام فرما رہے ہیں فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ. جب تم اس کو پہچان لو گے تو پھر اس کی عبادت کرو گے اور دنیا کی ہر مخلوق کی عبادت سے بے نیاز ہو جاؤ گے. تم نے اس کو پہچان لیا، تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ کس مقام پر ہے.
اس کی کیا عظمت ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے. جب تم نے اس کو پہچان لیا تو اب تم کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوگے. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اپنے آپ کو پہچانو. تم فقر محض ہو، تم محتاج ہو، تم فقیر ہو. جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کی عبادت کرتا ہے. لہٰذا اب اس کا ایک ایک عمل پروردگار عالم کے نزدیک محترم ہے. اب چاہے بستر پہ سوئے تو عبادت، تلوار اٹھائے تو عبادت. تسلیم محض ہو جاؤ. 6000 سال کی عبادت پروردگار کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ایک لمحے تم اس کے بندے بن جاؤ، دیکھو وہ تمہیں کہاں پہنچائے گا. بندگی پروردگار، معرفت کا نتیجہ ہے عبودیت، بندگی. اور جب تم اس کی معرفت حاصل کر لو گے تو پھر تم اعلیٰ درجے پر فائز ہوگے. معصوم سے اس نے کہا مولا یہ بتائیے کہ اس کی معرفت کیسے حاصل کروں. امام حسین سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی. امام فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کی جس کی اطاعت کو پروردگار عالم نے تم پر واجب کیا ہے اس کی معرفت حاصل کر لو، یہی اللہ کی معرفت ہے. امام وقت کی معرفت اللہ کی معرفت تک پہنچائے گی. تمہیں جو معرفت حاصل کرنی ہے وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے. اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو حجت اللہ کی معرفت حاصل کرو. تو عزیزان محترم فرق ہے عبادت اور عبودیت میں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت ہیں، لیکن عبودیت اس سے بالاتر ہے، اس سے اونچا مرحلہ ہے. عبودیت یعنی بندہ بننا، عبد بننا، اطاعت محض کرنا. اگر عبودیت کے مرتبے پر تم فائز ہو گئے تو پھر پروردگار تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آقائی عطا کرے گا. امام حسین کربلا میں آئے، امام حسین کی بندگی کربلا میں دکھائی دیتی ہے. امام حسین کے ساتھ آنے والوں کی بندگی کربلا میں دکھائی دیتی ہے. کتنا مشکل وقت ہے. کربلا یعنی بندگی، صرف عبودیت تشریعی نہیں ہے، یعنی انسانوں کی بندگی نہیں ہے، بلکہ کائنات کا ایک ایک ذرہ کربلا میں عاشور کے دن اپنی بندگی کا اظہار کر رہا تھا. پتھر اٹھتا تھا، اس کے نیچے خون نکل رہا ہے، آسمان خون برسا رہا ہے، سرخ آندیاں چل رہی ہیں، سورج کو گہن لگ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے بندگی کے آثار ہیں. جب حجت اللہ کو کوئی تکلیف ہوگی تو اللہ کی ایک ایک مخلوق متاثر ہوگی. کائنات کے اندر زلزلہ آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حجت خدا جا رہا ہے. تو عزیزان محترم عاشور کا دن بندگی پروردگار کے ظہور کا دن ہے. ایک ایک مخلوق پروردگار، بے جان مخلوق جسے ہم بے جان سمجھتے ہیں، وہ اپنی بندگی کے آثار دکھا رہے ہیں، وہ اپنی بندگی کے آثار دکھا رہے ہیں. عاشور کے دن کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں حسین کی رضایت چاہیے. حسین کی رضایت اللہ کی رضایت ہے. جناب قاسم ابن حسن مشتبہ اس کمسنی کے عالم میں اپنی بندگی کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ کہا بیٹا موت تمہاری نگاہوں میں کیسی ہے؟ فرمایا احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین. امام حسین کربلا کے لیے نکلے، مکے سے نکلے، ایک راستے میں ایک مقام میں خواب میں دیکھا آواز آ رہی ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَاءَ أَن يَرَاكَ قَتِيلًا، پروردگار تمہیں تمہارے خون کے اندر لت پت دیکھنا چاہتا ہے. پروردگار چاہتا ہے کہ تمہارے گھر والے اسیر ہوں، قیدی بنے. حسین ابن علی اس کے سامنے تسلیم ہے. یہ ہے بندگی، یہ ہے بندگی. جناب علی اکبر امام حسین کو دیکھتے ہیں، امام حسین کی زبان کے اوپر کلمہ استرجاع آتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا بابا کیا ہوا، یہ کلمہ کیوں پڑھا؟ کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ سرزمین ہمیں پکار رہی ہے کہ جہاں پر ہمیں قتل کیا جائے گا. بابا ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کس چیز کا خوف؟ یہ ہے بندگی پروردگار. ابو الفضل العباس پانی کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اپنے دہان کی طرف نہیں لے کے جاتے. یہ ہے اطاعت امام اور اطاعت پروردگار. اگر اطاعت دیکھنی ہے تو کربلا میں دیکھیے. حسین کہتے ہیں کہ مجھے آواز آ رہی ہے، پروردگار عالم تمہارے گھر والوں کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے گھر والوں کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے. ہاں عزیزو،
حسین اس دنیا سے چلے گئے، حسین کی بہنوں کو، حسین کے بچوں کو، حسین کے فرزند کو اسیر اور قیدی بنا کر کربلا سے کوفے کی طرف لے جایا گیا۔ اور کتنی غربت کا عالم ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ کوفے کے دروازے پر علی کی بیٹیوں کو پوری رات بے مکنا و چادر ٹھہرایا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب کوفے میں جب یہ اسیر داخل ہوئے، ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ کٹے ہوئے سر ہیں کہ جن کے بال پریشان ہیں اور عجیب ہیبت ہے ان کے چہروں پر، عجیب نورانیت ہے ان کے چہروں پر۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کچھ قیدی ہیں کہ جن میں اکثر خواتین کی ہے، جن کے ہاتھ گردنوں کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں، بے کجاوا اونٹوں پر ان کو سوار کیا ہے، چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ بچے ہیں اور انہیں شہر کوفہ کے اندر داخل کیا جا رہا ہے۔ کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون تھی کہ جس کی سواری کے قریب میں پہنچا، ایک مرتبہ میں نے اس بی بی کی طرف دیکھ کر کہا اے بی بی تم کون ہو، کہاں کی رہنے والی ہو؟ جیسے ہی میں نے اسے خطاب کیا تو اس بی بی نے ایک عجیب غضب کے عالم میں کہا تجھے شرم نہیں آتی، تو نامحرموں کی طرف اپنی نگاہیں بلند کرتا ہے؟ کہا یہ جملہ سننا تھا، میں غش کھا کر زمین پر گرا۔ کچھ دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا، میں دوبارہ اس بی بی کی سواری کے قریب گیا، نگاہیں جھکا کر میں نے کہا اے بی بی آپ کون ہو؟ آپ کون ہو؟ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو؟ ایک مرتبہ وہ بی بی، وہ قیدی بی بی مجھ سے کہتی ہے کہ تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ کہا میں کیسے نہ جانوں، میں ان کا کلمہ گو ہوں۔ کہا تو علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ کہا وہ میرا امام ہے۔ کہا میں اسی علی کی بیٹی ہوں، یہ اسی علی کا خاندان ہے، اور وہ جو سر کٹا ہوا نیو کے نیزہ پر بلند دیکھ رہا ہے وہ اسی علی کا فرزند حسین ہے کہ جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں ذبح کیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزو، یہ قافلہ اس شہر کوفہ میں گھمایا جا رہا ہے، پھرایا جا رہا ہے۔ تاریخ نے ایک منظر اور بھی ضبط کیا۔ وہ منظر کیا تھا؟ وہ معجزہ حسین ابن علی تھا۔ ہاں عزیزو، حسین ابن علی نے کربلا میں کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ حسین کا جوان حسین سے پانی مانگ رہا تھا، حسین نے معجزہ نہیں دکھایا۔ حسین کا 6 مہینے کا لال پیاسا تھا، حسین نے معجزے سے پانی نہیں پلایا۔ لیکن ایک مقام ایسا تھا کہ کوفے کے اندر پہنچنے کے بعد جب آپ کا مظلوم امام ایک معجزہ دکھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ہاں عزیزو، میں کہوں گا مولا علی اکبر کے وقت معجزہ دکھاتے، مولا عباس کی شہادت کے وقت معجزہ دکھاتے، مولا قاسم کا لاشا پامال ہو رہا تھا، معجزہ نہیں دکھایا۔ مولا کا معجزہ کیا تھا؟ علماء نے لکھا، تاریخ نے لکھا، کہا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کہا اس کا سبب کیا تھا؟ ایک مرتبہ کہ جب ان بیویوں کو جن کے سروں پر چادریں موجود نہیں تھی، ارے جب ان بے غیرتوں کے مجمع میں جب ان بیویوں کو لایا گیا، ان کی نگاہیں ان بیویوں کے چہرے پر تھی، وہ اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپا رہی تھی۔ ایک مرتبہ حسین کے سر سے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت شروع ہوئی، حسین نے معجزہ دکھایا۔ میں کہوں گا مولا یہاں معجزے کا سبب کیا تھا؟ تو عجب نہیں، ارے میرا امام کہے ارے وہاں پر زینب کے سر پر چادر تھی، ارے یہاں پر زینب کو بے پردہ دیکھ رہے تھے، اہل بیت کے گھر والوں کو، رسول زادیوں کو، زہرا کی بیٹیوں کی طرف نامحرموں کی نگاہیں تھی۔ ایک مرتبہ حسین نے معجزہ دکھایا، لوگوں کی نگاہیں اپنی طرف کی تاکہ اہل بیت الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار ان رونے والوں پر اپنی رحمت نازل فرما، پروردگار ہم سب کو قرآن و اہل بیت کے ساتھ محشور ہونے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہم سب کو بہترین انداز میں اجر رسالت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عظمت کا جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے اس عبادت میں مشغول ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم